اپنے لیے تباہی کے گڑھے ہم نہ کھودیں خود. ہم جب کسی غلط کام کی طرف رہنمائی اپنی اولاد کی کرتے ہیں یا غلط چیزیں ان کو لا کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے مرنے کے بعد بھی اس کا وبال ہم پر پڑے گا. گھروں میں جو ہے وہ اس قسم کے آلات جیسے ٹی وی ہے دیگر چیزیں ہیں اور ان کا غلط استعمال میں ہوتا ہے. یہ بڑے کی ذمہ داری ہے جو گھر کے لوگ ہیں کہ وہ اس میں احتیاط کریں. ایسی چیزوں کو گھروں میں لا کے رکھنا اور پھر اس کو گناہ کا سبب، کیونکہ عام طور پر 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ، اگر جو ہے وہ 9,999 بھی کہوں تو غلط نہیں ہے کہ اس کا استعمال غلط. تو ہم آنکھیں بند نہ رکھیں. اپنے گھر والوں کی اصلاح یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر خاص طور پر گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس کا مسئول بھی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو آدمی منکر کو دیکھے تو دل میں بے چینی پیدا ہو، ماتھے پر شکن آ جائے اور قلب کی حالت بدل جائے، یعنی اس میں ضیق اور گھٹن آدمی محسوس کرے، تنگی محسوس کرے کہ بھی گناہ ہو رہا ہے. تو یہ بے چینی آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے بہت سے منکر ہوتے رہتے ہیں اور بعض گناہوں کو روکنے پر ہمیں قدرت حاصل ہے. مثلا اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنے عزیز رشتے دار. اور ایک روکنا یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کو روکنے پر قادر نہیں ہیں تو کم از کم خود اس گناہ میں شرکت نہ کریں. عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ وہ گناہ ہو رہا ہے ہم بھی جا کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر ان کو روکنے پر قوت نہیں رکھتے تو ایک صورت یہ بھی تو ہے کہ ہم ان سے کہہ دیں کہ ہم شریک نہیں ہوں گے تمہارے ساتھ. شادی بیاہ ہے، غلط کام ہو رہے ہیں، غلط طریقے سے وہ شادی انجام ہونے والی ہے تو اس کو کہہ دیں کہ بھی اگر یہ طریقہ ہوگا، مکس گیدرنگ ہوگی، مخلوط اجتماع ہوگا، گانے بجانے ہوں گے، ہم شریک نہیں ہوں گے. یہ بھی تو ایک طریقے سے. اب اگر خاندان کے کچھ بزرگ اس معاملے میں تھوڑا سا قدم اٹھا لیں، اسٹینڈ لے لیں تو یقیناً یہ گناہ انشاءاللہ رک جائے گا. کیونکہ آج کل شادی بیاہ میں پہلے تو تھوڑی بہت خرابیاں ہوتی تھی، اب خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. اور کوئی نہ کوئی بندہ تو اس پر جو ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا کہ اسٹینڈ لینا پڑے گا. اولاد کی حد تک، اپنے رشتے داروں کی حد تک اور جو ہماری رعایا ہیں ان کی حد تک ہر آدمی مسئول ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے جو چھوٹے تھے ان کو دین کی بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، ان سے عمل کرایا کہ نہیں کرایا. باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دین پر چلائے. لیکن اگر آج باپ ہی گمراہ ہے، دین پر نہیں جو کفر اسکابہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. جب کفر جو ہے کعبے سے اٹھے تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی بھائی؟ جب بڑا ہی گمراہ ہوگا تو چھوٹے کہاں چلیں گے؟ آج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ الحمدللہ ان کی عمر 50 سال 65 سال کی ہو گئی، بزرگوں کی صحبت اختیار کر لی، کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو دین پر لے آئے. لیکن اولاد کو بالکل منع نہیں کرتے. پوچھا کہ بھئی تم ان کو کیوں روک ٹوک نہیں کرتے؟ کہتے ہیں وہ صاحب اصل میں بھی اس عمر میں ایسے ہی کرتا تھا، اس لیے میں سوچ رہا ہوں انہیں کیا منع کروں. میں نے کہا اس وقت تمہیں اس کا ادراک نہیں تھا، اس حقیقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے تم برائی میں رہے. لیکن اللہ نے تمہیں سمجھ دے دی، اپنی اولاد کو تو مت چلنے دو. اب تمہیں اللہ نے 50 سال میں ہدایت دے دی، پتہ نہیں اس کو ملے نہ ملے، کیونکہ غیب کا علم تو ہمیں نہیں ہے. اس لیے کم از کم اس کو اپنے طور پر اللہ کے یہاں کم از کم سوال سے بچنے کے لیے اس حد تک تو کم از کم کرو کہ اس کو روکنے کی کوشش کرو، اپنی اولاد کو گناہ سے بچے. اور یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت روکتے ہیں، کیا کریں ہماری بات ہی نہیں سنتے. تو محض زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین نے الحمدللہ معاملے کو بالکل صاف کر دیا. فرمایا کہ اتنی کوشش کرو، اتنی محنت کرو جتنا کہ آگ سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے کوشش کرتے ہو. اگر کہیں آگ لگی بھی ہو اور کسی کا بچہ آگ میں جا رہا ہو تو آپ کیا زبانی کہہ دیں گے بیٹے ادھر مت جانا، آگ میں گر جاؤ گے؟ اور اگر گرنے لگے تو اسے نہیں اٹھاؤ گے کہ صاحب میں نے تو منع کیا تھا، کیا کروں، گر گیا تو گر گیا. کیا ایسا کرو گے؟ وہاں تو لپک کے جاؤ گے. اگر لات مارنی پڑی تو لات مارو گے، کسی بھی طرح سے رک جائے، بچ جائے. تو جتنی محنت آگ سے بچانے کے لیے کرتے ہو، آخرت کی آگ سے بچانے کی ایسی محنت کیوں نہیں ہوتی؟ جب تک اتنی محنت ہم نہیں کریں گے، یعنی اتنی کوشش نہیں کریں گے جس طرح کے ظاہری آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت کی آگ سے بچانے کی جب تک ہم اتنی کوشش نہیں کریں گے اس وقت وہ کوشش نہیں ہے. خالی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی اس میں زہر ہے، دیکھو اس سے بچا کر رکھنا بچوں کو، تو کتنی کوشش کرتے ہو؟ کیا خالی زبانی کہہ دو کہ بیٹا زہر مت کھانا، اس میں زہر ہے، اور کھانے لگے گا تو روکو گے نہیں کہ میں کیا کروں، میں نے تو منع کر دیا، چھین کے پھینک دو گے. لیکن آخرت کا زہر، دنیا کا آخرت کے اعتبار سے جو چیز زہریلی ہے وہ ہم پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس سے کوئی نہیں روکتا.